آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے استقبال رمضان کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارکہ۔ رمضان شریف کے استقبال کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجے میں رکھا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش و دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی عطا کرے گا جو دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت کا ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے آغاز میں یہ خوشخبری دی کہ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جو فضیلت و عظمت میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو تقویت، دل کو جو جذبہ اخلاص و عمل، اور زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس ایک رات کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں کی اطاعت و عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور قرب الہی کی جو منزلیں بندہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس رات کو مخفی رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ اہل ایمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور باقی مہینوں کے لیے تقویٰ کا زاد راہ جمع کریں۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایسی نیکی کرے گا جو نفل کا درجہ رکھتی ہے تو اسے اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور ایک فرض کے اجر کو 70 گنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ اجر و ثواب اس لیے بڑھا دیا ہے کہ بندے اس مہینے میں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں، ان کے دلوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، وہ اس ایک مہینے میں نیکی اور تقوی کی اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ اس کے اثرات سال کے باقی 11 مہینوں تک باقی رہیں، اور اس طرح سال بسال اہل ایمان ایک ماہ کی تربیت گاہ میں اسلامی زندگی کی تربیت حاصل کرتے رہیں۔ اس تربیت گاہ میں وہ اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ کریں اور زندگی کو اسلامی تعلیمات میں گزاریں۔ بعض لوگ فرض سے مراد فرض نمازیں اور نفل سے مراد نفل نمازیں لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں اہل ایمان کو تمام فرائض ادا کرنے پر ابھارا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے،
دعوت و تبلیغ اور جہاد فرض ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا فرض ہے، عدل و انصاف اور امن و امان کا قیام فرض ہے، عہد پیمان کو پورا کرنا فرض ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور تمام مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ اسی طرح نفل سے مراد محض نفلی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں وہ تمام اسلامی اعمال داخل ہیں جن کا ذریعہ فرض کا نہیں بلکہ نفل کا ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور شیشے کو ہٹا دینا تاکہ کوئی ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے اور کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، اپنے فرائض منصبی کو بآحسن خوبی انجام دینے کے لیے اصل ڈیوٹی سے زیادہ وقت دینا، ملازم اور مزدور کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دینا، کم منافع پر اشیاء فروخت کرنا، ڈاکٹر حکیم کا غریب مریضوں کو مفت دوا دینا، دعوت تبلیغ اور جہاد میں جان، مال اور وقت کی فرض سے زیادہ قربانی دینا، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آرام و راحت اور دلچسپیوں کو چھوڑنا، زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے کے بجائے معاف کر دینا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانا اور اس قسم کے دوسرے کام بھی نفل عبادت ہیں۔ اس لیے رمضان میں صرف فرض نمازوں اور روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفل نمازوں اور روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفلی خیرات و صدقات اور اذکار و اوراد کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دوسرے نفلی کاموں اور نیکیوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں روزوں سے وہ ہمہ گیر تقوی پیدا ہوگا جو زندگی کے تمام معاملات کو خدا کی شریعت کا پابند بنا دے گا، اور اگر صرف چند فرائض اور نوافل کا اہتمام کیا تو ممکن ہے کہ زندگی کے بعض گوشے تو نور تقوی سے خوب جگمگا اٹھیں گے لیکن دوسرے شعبوں میں یا تو اس کی روشنی نہایت مدھم ہوگی یا پھر وہ بالکل تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔